سورہ کاف کے 5ویں رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیت نمبر 32 سے 44 تک ہیں. سورہ کاف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ جو جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے اسے اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دیتے ہیں جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ شامل رہتا ہے. ویسے تو سارا قرآن مجید ہی نور ہے، لیکن خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ نے فرمایا. اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دکھانا، اندھیرے سے نکالنا، روشنی میں لانا. اور روشنی سے چیزیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں. یعنی جو کنفیوژن ہوتی ہے، جو چیزیں ملتبس ہوتی ہیں، آپس میں گڑبڑ ہوتی ہیں، وہ اگر چھٹ کے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور انسان مغالطوں سے نکل آئے اور اسے اپنی راستہ صاف سیدھا دکھائی دینے لگے، ہر طرح کی کنفیوژن ختم ہو جائے، تو یہ روشنی. تو گویا ایک ایسی روشنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 دنوں کے لیے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. اگلے جمعے اس نے پھر تلاوت کر لی، پھر اس سے اگلے ہفتے کے لیے اس کو روشنی مل گئی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جہاں بیٹھ کے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک ایک روشنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے معین کر دیتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ پوری اس کی یہ فضیلت ہے. اس میں سے ایک رکوع یہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے، چونکہ ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو فتنے ہوں گے مختلف، ان میں سب سے جو بڑا فتنہ ہوگا وہ آخری دور میں دجال کا فتنہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے دجال بھی ہوں گے، ایک بڑا دجال بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے 30 دجال ہوں گے. اور دجال کا کام کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا، فریب دینا. وہ ہوتا کچھ ہے اور بن کے کچھ آتا ہے. فراڈیا، یعنی ہمارے اپنے لفظ میں اس کا ترجمہ کریں تو فراڈیا اس کا ترجمہ ہوگا. بیروپیا، فراڈیا. صورت کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ دجال ہے. تو مختلف دجال ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑا دجال ہوگا وہ آخری زمانے میں آئے گا. اور وہ اتنا بڑی بلا ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ سے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی امتوں کو خبردار بھی کیا ہے اس کے فتنے سے. اتنی بڑی بلا ہوگی. تو روایات میں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی اولین 10 آیات جو حفظ کر لے گا، ان کو حرز جان بنا لے گا، پڑھتا رہے گا، تو اگر وہ اس دجال کے سامنے ان آیات کو پڑھ لے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو اس سورہ مبارکہ میں اصل میں ہر طرح کے فریب کا، مسلمانوں کو پردہ چاک کرنے کے مختلف جو ہے وہ بتائے گئے ہیں راستے، کہ کدھر کدھر سے دجل آتا ہے، کدھر کدھر سے فریب آتا ہے، کدھر کدھر سے آدمی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت آ جائے، دقیانوس والی بادشاہ بن جائے، تو وہ پھر اللہ والوں کو ستاتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے. ایک معاملہ اب یہ آیا ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں گے، پھر ہم اس کا اطلاق کریں گے آج کے حالات پر. پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واقعہ کیا بیان کیا ہے، اور یہ جو واقعہ بیان کیا ہے یہ مثال کے طور پر بیان کیا ہے. یعنی یہ خود واقعہ بیان کرنا کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ مثال ہے. اس واقعے سے سبق حاصل کرنا اہم ہے، اس واقعے سے اپنے لیے عبرت حاصل کرنا اہم ہے، اپنے لیے لائے عمل بنانا، نصیحت حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا، نور حاصل کرنا، یہ اہم ہے. اور یہ ہمارے دور میں اصل میں یہ والا مغالطہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ مغالطہ کیا ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان لوگوں کے لیے مثال بیان کیجئے. مثال اللہ خود بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بیان ہوگی تو حضور کو مخاطب کر کے آپ بیان کیجئے ان کو یہ مثال. رجلین، 2 آدمیوں کی مثال ہے. جعلنا لأحدہما جنتین، ان 2 میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے تھے. من اعنابن، دونوں باغ انگوروں کے باغ تھے. یعنی آپ کو پتہ ہے عرب میں انگور تو بہت اعلیٰ فصل ہے، اور اس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. اسی سے جو ہے نا وہ شراب بھی کشید ہوتی ہے، اسی سے سرکہ بھی بنتا ہے، وہ اسی کو ڈرائی کر کے ساوکی بنا لیتے ہیں، منقہ بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وہاں کی یوں سمجھے خوشحالی کی ضامن ایک فصل ہے. اس کے 2 باغ ہیں، ایک بھی نہیں ہے 2 ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان باغوں کو ہم نے ان کی حفاظت کی تھی کھجوروں سے. اس لیے کہ انگور خود کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ بیل ہوتی ہے،
اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا اسے دینا پڑتا ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ پلر لگانے پڑتے ہیں. پہلے وقت میں کہتے ہیں اسے کو جو لکڑی کے ہوتے تھے اسے کہتے ٹٹیاں کھڑی کرنا، جن کے اوپر بیل کھڑی کر دیتے ہیں. اب عام حالات میں وہ بڑی ہلکی سی بیل ہوتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ انگور لگ جاتے ہیں وہ بہت بھاری ہو جاتی ہے. جب وہ بھاری ہو جاتی ہے ان دنوں میں جب ہوا چلے تو وہ جو آپ نے ٹٹیاں کھڑی کی ہوتی ہیں وہ اس کا سہارا نہیں بن سکتی اور وہ گر جاتا ہے. گر گیا تو گویا سارے فصل خراب ہو گیا. تو انگور کے باغ کو سب سے بڑا خطرہ ہوا سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا تنا ہے نہیں جس پر وہ کھڑا ہو. کوئی نہ کوئی مصنوعی سہارا آپ نے دینا ہوتا ہے. وہ مصنوعی سہارا ٹیکنالوجی کا دور تو تھا نہیں. آج تو ہمارے ہاں لوہے کے پلر لگا دیتے ہیں نا، آج سیمنٹ کے پلر لگا دیتے ہیں، تو یہ تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اس وقت آپ لکڑی کا کوئی سہارا دیں گے وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس پہ اتنا وزن ہوگا، اوپر سے ہوا زور کی آئی وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی. اس چیز سے بچانے کے لیے اس کے گردا گرد کھجور کی باڑ تھی. اب آپ سوچئے نا 100 فٹ کھڑے درخت ہیں اس کھجور کے، ہوا کا جتنا زور کا بھی جو جھونکا آئے گا وہ باغ کو آ کے اتنے پریشر سے نہیں لگے گا، کیونکہ وہ سارا کھجوریں سنبھال لیں گے. لہٰذا اس کی حفاظت تھی، گویا وہ گر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ کھجوروں کے باڑ چاروں طرف لگی ہوئی تھی. فَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اچھا یہی نہیں تھا کہ صرف باغ تھا، اس کے درمیان زراعت بھی ہوتی تھی. کوئی اپنے سال کے لیے کوئی دانہ، کوئی فصل، دانے بھی ہو جاتے تھے وہیں سے، سبزیاں بھی وہیں پہ ہو جاتی تھیں، جو کچن کی جو جیسے ہوتا ہے وہ ضرورتیں بھی وہیں سے پوری ہو گئیں. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ خود مکتفی باغ تھا، وہ ساری ضرورتیں پوری اپنی ضرورت بھی خود پوری کر لیتا تھا. ہوا سے حفاظت کا سامان بھی تھا. آگے آتا ہے کہ پانی بھی اس کے اندر ہی تھا، اسے باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہ جو بھی اس کے جو گھر کا خرچہ ہے وہ بھی سارے کا سارا اسی باغ سے پورا ہو جاتا ہے. وہاں زراعت بھی ہو جاتی ہے، وہاں سبزیاں بھی اگاتی ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. اور اس کے وہ جو دو باغ تھے وہ اپنا فصل لے کے آتے تھے پورا. یہ بھی ہوتا ہے نا عام طور پہ آپ نے درختوں کا اگر کوئی تھوڑا بہت کام کیا ہو تو یا کھیتی باڑی میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، ایک سال فصل اچھی ہوتی ہے، اگلے سال فصل کم ہوتی ہے. یعنی یہ ادھر بھی جو ہے نا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. تو اس کا معاملہ یہ نہیں تھا، ہر سال بھرپور فصل لے کے آتے تھے باغ. اللہ نے برکت دی ہوئی تھی. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، مطلب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس کا. بھرپور فصل پورا اندازے کی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور پھاڑ کے ہم نے وہاں پہ اس کے درمیان ایک چشمہ بھی بہا دیا تھا، ایک نہر تھی. آج جیسے کسی کا اپنا ٹیوب ویل ہو تو بلکہ یہ کہ اس کے لیے ٹربائن لگانے کی بھی ضرورت، وہ والی بجلی وابڈا کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنا کوئی جو ہے نا وہ سولر سسٹم لگایا ہوا ہو. تو اس طرح اس کا تو وہ چشمہ خود اللہ نے پھاڑ کے نکالا ہوا تھا، وہ کوئی بجلی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود چل رہا ہے چشمہ. لہذا باغ کو جو پانی چاہیے وہ بھی سارے کا سارا اندر موجود ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اور اس کا پھل بھی تھا. اب یہاں پھل، یہ کانا لہو اس شخص کا پھل تھا. تو درخت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ جو سیب کا پھل سیب ہے اور انگور کا پھل انگور ہے. انسان کا پھل کیا ہے؟ اولاد ہے. اس کی اولاد بھی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اس کی اولاد بھی تھی. یعنی دو ہی چیزیں تو اس زمانے میں ہوتی تھی نا جی. آپ کے پاس مال ہے، دانے ہیں پورے سال کے، اور بیٹے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں تھانہ کچہری تو ہے نہیں نا، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. طاقت ہے جس کے پاس وہ سروائیو کرے گا. تو جس کے بیٹے ہوں گے تو حفاظت کے لیے بیٹے موجود ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اس کے بیٹے بھی تھے. اب یہ جو چیزیں اسے دنیا میں حاصل تھیں، ان چیزوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا. اس نے یہ نہیں سمجھا، یعنی اس سے اس کے اندر شکر پیدا ہونے کے بجائے تکبر پیدا ہو گیا. اس نے یہ سمجھا کہ جب مجھے یہ ساری سہولتیں حاصل ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری اپنا حسن تدبیر ہے. یہ جو جن کو پاس نہیں ہے نا، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، میں نے محنت کی ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، یہ بھی محنت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ہوتا. تو میں، اور دوسری بات یہ کہ میں بہت سمجھدار آدمی ہوں. جتنی سمجھ میرے پاس ہے اتنی سمجھ دوسروں کے پاس نہیں ہے. اگر دوسروں کے پاس اتنی سمجھ ہوتی
تو وہ بھی تو کوئی اس طرح کا باغ بنا لیتے نا، ان کے پاس بھی مال و اسباب ہوتا، ان کے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، وہ بھی ویسا ہی منصوبہ بنا لیتے جیسا منصوبہ میں نے بنایا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ تو امیر نہیں ہوتا، یہ بھی پیدائشی طور پہ امیر نہیں تھا، اس کا بچپن بھی کسی کے ساتھ گزرا ہوگا، کسی کے ساتھ کھیلا کودا ہوگا، جوانی کا ابتدائی دور بھی کسی اپنے جو جیسے لنگوٹیے یار ہوتے ہیں، تو اس طرح کا اس کا کوئی دوست تھا بچپن کا ساتھی، اس سے ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں اس نے کچھ کہا ہوگا کہ کچھ اللہ کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اللہ کا خوف بھی کرنا چاہیے، تم پر تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس نے یہی کہا ہو کہ تم پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کو چڑ چڑھ گئی ہوگی، کیونکہ جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میری سمجھداری، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ کا نتیجہ ہے یہ جو مجھے سارا ملا ہے، جب آپ اسے کہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو اسے چڑ بڑی چڑھتی ہے، وہ پسند نہیں کرتا اس بات کو، وہ چاہتا ہے میری تعریف کی جائے کہ آپ تو بہت سیانے آدمی ہیں، آپ نے کیا کمال کیا ہے، یہ باقی تو بڑے بیوقوف ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ اس معمولی گھر میں پیدا ہو کے تو آپ نے اتنی بڑی دولت اکٹھی کر لی، اتنا کچھ حاصل کر لیا، آپ تو بڑی ہی صلاحیت کیا، اب وہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو اللہ نے بڑا احسان کیا، اسے غصہ آتا ہے کہ یہ مولوی نہ خود کام کرتے ہیں اور جو کام اور محنت کر کے کچھ حاصل کر لے یہ نہیں مانتے کہ اس کی محنت ہے، کہتے یہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، تو اسے چڑچڑی ہوگی۔ تو جب اس کے اس ساتھی نے اسے یہ بات سمجھائی کہ بھئی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تو اب اس کا جو ذہن ہے، جو اس کا اندر ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ باہر نکلی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے، اپنے صحبت کرنا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دوست، اس سے کہا جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور نفری، اب یہ دیکھیے وہ بیٹے ہیں نا میرے پاس، نفری آ گئی، نفر کہتے ہیں وہ جو بھی آپ کے پاس افرادی قوت ہے، تو نفری بھی میرے پاس زیادہ ہے، دولت بھی میرے پاس زیادہ ہے، غلبہ میرا ہے تیرے اوپر۔ یہ بات اسے کیوں کہنی پڑی؟ وہ جو بندہ جس کے ہاتھ میں مال و اسباب نہیں ہے، وہ حکیم انسان ہے، وہ دانا آدمی ہے، وہ وائز مین ہے، وہ اسے نصیحت کر رہا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں، اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی نصیحتیں چھوڑو، یہ میری نفری دیکھو، یہ میرے اسباب دیکھو، یہ ثبوت ہے کہ میں تم سے عقل مند ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، گفتار کے غازی ہو، وگرنہ یہ کہ میرے اسباب اور میرے ذرائع اور میرا یہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیکھو، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ۔ اس کا مطلب یہ کہ نصیحت مجھے تمہیں کرنی چاہیے، تم مجھے کیوں نصیحت کرتے ہو؟ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا۔ اب یہ مکالمہ اس کے ساتھ کیا، اندر جو اس کے سوچیں پک رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اسی ترنگ میں، اسی سوچ میں، اسی خیال میں، وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، مطلب یہ کہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسی مغالطے میں مبتلا تھا، اس دولت کا جو خمار تھا، اور وہ جو اس کی جو نفری تھی اولاد، اس اولاد کا جو خمار تھا، اسی خمار میں وہ داخل ہوا اپنے باغ میں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب چونکہ اس نے کہا ہوگا کہ دیکھو دنیا ہمیشہ نہیں رہنی ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم مولوی لوگ، یہی کہتے ہیں نا دنیا ہمیشہ نہیں رہنی ہے، عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، پھر بندہ مرتا ہے، باغ بھی اجڑ جاتے ہیں، کاروبار بھی ویران ہو جاتے ہیں، مندہ بھی آ جاتا ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے، دکھ بھی آ جاتے ہیں، اولادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہی کچھ سمجھایا ہوگا۔ اچھا کچھ بھی نہ ہو تو قیامت تو آنی ہی ہے نا، اللہ نے پوچھنا تو ہے ہی نا۔ اب وہ اس کی وہ باتیں اس کے ذہن میں ہیں اور اپنے اندر جو اس کے خیالات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اپنے باغ کا اچھا طرح جائزہ لیا اس نے، وہ سارا دیکھا
اس نے کہا میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا کاروبار سکڑ جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ میری نوکری چلی جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ انفلوئنس ختم ہو جائے گا، میرا اقتدار چھن جائے گا، میں تو جو ہمیشہ کا اقتدار لے کے آیا ہوں، 15 سال تو کم از کم لکھوائی کے لایا ہوں نا، اتنا تو ہے ہی ہے نا، تو میرا اقتدار چلا جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرا یہ کاروبار سمٹ جائے گا، میرا باغ اجڑ جائے گا، میں نہیں یہ سمجھتا، یہ ویسے مجھے ڈراوا دے رہا ہے، ویسے مجھے میرا دوست جو ہے نا وہ میرے رنگ میں بھنگ ملا رہا ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت ہوگی، یعنی چونکہ مولوی صاحب نے ڈرایا اس بات سے کہ باغ اجڑ جائے گا، تو یہ بات تو صحیح ہے نہیں، تو مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ دنیا اجڑے گی، یہ بھی لگتا ہے کہ بس ایک بات سے دوسری بات بنا لی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا تو پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور قیامت ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اتنے مضبوط کھڑے پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی، لیکن بالفرض محال ایسا ہو گیا اور مجھے لوٹا دیا گیا میرے رب کی طرف، میرے رب کی طرف لوٹا دیا گیا۔ یہ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، آگے جا کے مزید ثابت ہو جائے گی، یہ اللہ کا منکر نہیں تھا۔ یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ایک دائریے کی کو نہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کو ماننے والے کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ گمراہی کوئی اور ہے، گمراہی یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا، گمراہی یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے اس کے سجدے میں یا اس کے رکوع میں یا اس کی نمازوں میں یا اس کے پریز ثنا کرنے میں، نہیں، یہ گمراہی نہیں ہے، گمراہی کوئی اور ہے، وہ آگے جا کے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ گمراہی یہاں پہ ہے کیا۔ کہتے ہیں وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، لیکن بالفرض محال، اب اگر میں چلا ہی گیا رب کے پاس، یعنی رب کو مان رہا ہے، اگر میں اس کے پاس چلا ہی گیا تو مجھے اس کے پاس ملے گا اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے بڑھ کر۔ کیوں؟ یہ کیوں سوچا ہے؟ چلیں پہلے بات تو سمجھ میں آتی ہے، باغ نہیں اجڑے گا، کیوں نہیں اجڑے گا؟ پانی اندر موجود ہے، چلیں دھوکہ کھا گیا۔ کیوں نہیں اجڑے گا؟ اس لیے کہ اس کو جو ہے نا وہ کھجوروں نے ڈھانپ رکھا ہے، ہوا بھی نہیں اسے گرا سکتی، دھوکہ کھا گیا۔ چلیں وسیلے پر بھروسہ کر کے مسبب الاسباب کو بھول گیا، دھوکہ کھا گیا، مان لیا۔ لیکن یہ اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ مرنے کے بعد اگر جیا اور اللہ کے پاس پہنچا تو مجھے دنیا سے زیادہ ملے گا؟ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے، یہیں سے پتہ چلے گا کہ اصل گمراہی کیا تھی۔ اصل گمراہی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ دارالجزا ہے، یہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں، اور یہاں کا فقر جو ہے وہ عذاب ہے، یہاں کی تنگ دستی جو ہے وہ سزا ہے، اور یہاں کی فراخی نعمت ہے۔ یہ مغالطہ ہے اس کا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو ملا ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ملا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو اللہ نے اچھی جو ہے وہ کوئی پوزیشن دے دی ہے، کوئی نوکری دے دی ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی محل دے دیا ہے، کوئی باغ دے دیا ہے، کوئی جائیداد دے دی ہے، کنبہ قبیلہ دے دیا ہے، برادری دے دی ہے، جتھا دے دیا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس پر خوش ہے، اللہ اس سے بہت جو ہے نا وہ اسے پسند کرتا ہے۔ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو نمرود بادشاہ ہوتا، ایسی بات ہوتی تو نمرود بادشاہ ہوتا، ایسی بات ہوتی تو فرعون بادشاہ ہوتا، ایسی بات ہوتی تو اسکندر اعظم بادشاہ ہوتا، ایسی بات ہوتی تو امریکہ کے پاس یہ سارے وسائل ہوتے جو آج اس کے پاس ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس پوری دنیا کی مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اور سورہ زخرف میں تو ایک بات کہی ہے نا،
فرمایا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہی ہو جائیں گے تو جو کافر ہیں ان کو دنیا میں ہم وہ گھر دیتے کہ جن کی دیواریں بھی سونے چاندی کی ہوتی ہیں، جن کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوتی ہیں، جن کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتی ہیں، ان کی مسریاں جن پر وہ سوتے وہ بھی سونے چاندی کی ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو دنیا کا سارا اسباب کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے کہ دے دی اس نے تو بڑا راضی ہے، تو پھر راضی تو کافروں سے ہے۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ اقتدار دیتا ہے، ان کو مال و اسباب دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا کر لینا اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سارا ہمیں مل گیا اس لیے اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو اگر ہم لوٹ کے اللہ کے پاس گئے تو چونکہ وہ ہم سے خوش ہے لہٰذا وہاں اس سے زیادہ دے گا، کیونکہ یہ تو مولوی بھی کہتے ہیں وہاں اس سے زیادہ ہوگا، تو زیادہ ہوگا تو پھر وہ بھی ہمارا ہوگا نا۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑا مغالطہ، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب جو انسان کو لائق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی یہی فریب تھا کہ یہ میرا باغ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ کہ اللہ مجھ سے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ راضی ہے، تب اس نے مجھے یہ سارا کچھ دیا نا۔ ھذا من فضل ربی، ہم دنیا ہی کو ھذا من فضل ربی سمجھتے ہیں، قرآن نے فضل ربی اس کو نہیں کہا ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ جو پیغام لے کے آئے قرآن مجید، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا ہے، جس کو آخرت میں جنت مل گئی اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تو خیر حلال کیا رشوت کے پیسوں کی جو ہے نا وہ بلڈنگ کھڑی کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں ذالک فضل اللہ ھذا من فضل ربی۔ تو بہرحال یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کو یہی مغالطہ ہو گیا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لہٰذا اول تو قیامت ہوگی نہیں، تو ہوئی تو یہ فضل وہاں بھی ہوگا، یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا۔ قال لہ صاحبہ، اب اس اللہ والے نے اس کو جواب دیا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں کفر انکار کے معنی میں نہیں ہے، ناشکری کے معنی میں، ناشکری کے معنی میں ہے۔ کفران نعمت، نعمتیں ہوتی ہیں تو ان کی ناقدری کو کفران نعمت کہتے ہیں، ویسے کفر کا اصل معنی ہے ہی ناشکری۔ تو نے کفر کیا اس ہستی کا کہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کا اس نے نطفہ بنایا، اس نطفے سے تمہیں بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں بھلا چنگا انسان بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ ہے۔ تو اس کا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے میرا رب تو وہ ہے، تو یہ کس کانٹراسٹ میں کہہ رہا ہے؟ یعنی تمہارا رب کوئی اور ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، سوال ذہن میں رکھیے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا رب تو اللہ ہے، تو یہ جو بندہ جس سے بات چیت کر رہا ہے اس کا رب کون ہے؟ ابھی نہیں میں بتا رہا، آگے خود اللہ بتا رہا ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت، ابھی ذرا بس یہ سوال ذہن میں رکھیں تاکہ جب بتائیں تو وہاں جا کے وہ فٹ ہو جائے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اب یہ دیکھیے یہ نور آ رہا ہے، یہ روشنی آ رہی ہے، یہ لائٹ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ، تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ یہ میرا زور بازو نہیں ہے، یہ میری ہمت توفیق نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ میرا کوئی اسپیشل جو ہے نا وہ ڈی این اے نہیں ہے، میں بھی باقی انسانوں ہی کی طرح ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں،
لیکن یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی توفیق سے ہے، میری رب کی عطا ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس نے ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، تم نے یہ کیوں سوچا جو میں نے کیا؟ نقطہ نظر ٹھیک کرو، اور نقطہ نظر کا ٹھیک کرنا یہ ہے کہ یہ میری محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے دیا ہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی جس کو دے تو دے۔ بڑی بڑی صلاحیتوں والے جوتیاں چٹکھاتے مر گئے، انہیں کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہے وہ گندی نالیوں میں گر کے مر گئے، شرابیں پی پی کے، ان کو مواقع ہی نہیں ملے۔ آپ جتنے باصلاحیت ہوں، آپ کو چانس نہ ملے، کیا کریں گے؟ آپ جو ہے جینیس پیدا ہوئے ہوں، آپ تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو کیا کریں گے؟ تو دنیا صرف صلاحیتوں ہی پر نہیں ہے، چانسز بھی تو بڑی ہیں، اور چانس کون دیتا ہے؟ مواقع کون دیتا ہے؟ تو لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو نے دیکھا تھا کہ مال اور اولاد، اب وہ جو وہاں پہ پھل کا لفظ آیا تھا وہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ وہ اولاد ہی تھی اصل میں، کہ مال اور اولاد میں تو مجھ سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی نعمت تم پر زیادہ ہے، بجائے اکڑنے کے اور بجائے پھولے نہ سمانے کے اور بجائے تکبر کرنے کے اور بجائے خمار میں مبتلا ہونے کے، تو نے کہا ہوتا اللہ کا احسان ہے، اللہ کی جو ہے مجھ پہ بڑی جو ہے عنایت ہے، اور یہ کہ یہ ساری اس کی جو ہے نا اس کی عطا سے ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اسے غصہ آ گیا، وہ جو بھی اللہ والا تھا، اس کے اس رویے پر، اس کی اس پھوں پھاں پہ، اس کے اس تکبر پر، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ دیا اللہ نے ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو مجھے تانا دیتا ہے کہ میرے پاس مال و اسباب دنیا کم ہے، اس وجہ سے تم کہتے ہو کہ میں بے وقوف ہوں، اس وجہ سے سمجھتے ہو کہ یہ بلڈی ہے، اس وجہ سے سمجھتے ہو کہ یہ گندا انسان ہے کہ میرے پاس اسباب دنیا کم ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے، تیرے باغ سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی بھیج دے گا بگولا، کوئی طوفان، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ ہو جائے گا تیرا باغ چٹیل، یعنی وہاں پہ کوئی درخت باقی نہیں بچے گا، چٹیل میدان بن جائے گا۔ او یصبح ماؤہا غوراً، یا اللہ یہ کرے گا کہ اس کا پانی نیچے لے جائے گا، ابھی تو ابل کے باہر نکلتا ہے، تو وہ اگر نیچے چلا گیا، جیسے یہاں بور کرائیں نیچے چلا جاتا ہے، تو وہاں پانی نیچے چلا گیا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو اس کو پھر حاصل کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھے گا۔ اب یہ اس نے بددعا دی کہیں یا اس کے دل کی درد، دکھی دل کی صدا نکلی، جو بھی کہیں، ادھر نکلی ادھر قبول ہوئی، پتھر پہ لکیر ثابت ہوئی اس کی بات۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا پھل لپیٹ دیا گیا، اس کے پھل کا احاطہ سمیٹ لیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب یہ ثمر میں آپ چاہیں تو اولاد بھی شامل کر لیں، باغ بھی شامل کریں، دونوں لپیٹ لیے گئے۔ ادھر کرونا آ گیا ہوگا، ادھر کوئی امریکن سنڈی آ گئی ہوگی، انگور کی سنڈی آ گئی، سارا ختم، یا کوئی ہوا کا ایسا جھونکا آیا، کھجوریں بھی اڑ گئیں، باغ بھی لیٹ گیا، اور ادھر اولاد بھی لیٹ گئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، وہ ہو گیا تلیاں ملتا، ہاتھ ملتا رہ گیا اس خرچے پر جو اس نے اس باغ پہ کیا تھا۔ انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی، نفع تو ادھر رہا، جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ڈوب گئی، ٹوٹل لاس ہو گیا، سب ختم۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی ٹٹیوں پر، دڑام گرا، سب ختم، ہر شے بیٹھ گئی۔ وَيَقُولُ، اب اسے سمجھ آ گئی۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچ کر سمجھ لیتے ہیں یا سمجھانے سے سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک انہیں چوٹ نہ وجے، سٹ نہ وجے، ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بھی عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ انتہائی بے وقوف آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو سر پر سیب گرے اسے پھر بھی نیوٹن کا قانون معلوم نہ ہو سکے،
یہ آخری درجے میں بیوقوفی کی بات ہے کہ آدمی کی انگلی جل جائے اور اسے پتہ نہ لگے کہ آگ جلاتی ہے، پھر بھی نہ سیکھے، پھر وہی غلطی دہرائے۔ تو غلطی سے سیکھ لینا بھی سمجھداری ہے، لیکن بڑی سمجھداری یہ ہے کہ آپ بغیر غلطی کیے سمجھ جائیں، اور درمیانی بات یہ ہے کہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ جائیں۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ خود سمجھ آئی نہیں، دوسرے کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھا، لیکن یہ کہ جب قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے اسے تھپڑ رسید کیا قدرت کے ہاتھوں، اب وہ فوری سمجھ گیا، صحیح بات اس کی زبان پر آ گئی، اور وہ اب وہ جو اس کی گمراہی تھی وہ کھل جائے گی، اس کی اپنی زبان سے کھل رہی ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس نے کہا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب آپ دیکھیے، یہ نہیں وہ کہتا کہ میں نے رب کا انکار نہ کیا ہوتا، اس کا مطلب رب کا انکار وہ نہیں کر، رب کو مانتا تھا، وہ رب کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب پالنہار ہوتا ہے۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ حاجت روا ہوتا ہے۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کفالت کرنے والا ہوتا ہے۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پرورش کرنے والا ہوتا ہے۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے یہ ساری سوچیں کس جگہ پہ فوکس تھی؟ میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ باغ۔ میری کفالت کون کرے گا؟ باغ۔ میری جو بھی حاجت ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ وہ انگور بیچوں گا، وہ چیز لے آؤں گا، پیسہ، دولت۔ حملہ ہوگا تو حفاظت کون کرے گا؟ بیٹے۔ تو اس نے وہ توکل جو اللہ پر کرنا ہوتا ہے، وہ بھروسہ جو رب پر کرنا ہوتا ہے، جو اصل رب ہوتا ہے جس پر کہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ سارا اپنے وسائل پر اور اپنے اسباب پر کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ شرک ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب اسے سمجھ آ گئی، چوٹ کھا کے سمجھ آئی کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن لہ فئۃ، اس کا کوئی جتھا نہ ہوا، کوئی فوج، کوئی بٹالین، اس کی رجمنٹ ایسی نہیں تھی، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں آ کے اس کی مددگار بنتی، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس سے کندھے سے کندھا ملاتی، اس کی حفاظت کرتی، کوئی نہ ہوا۔ وما کان منتصرا، اور اپنے اس نقصان کا وہ بدلہ خود بھی نہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یوں ولایت اللہ کے لیے ثابت ہو گئی حقیقی طور پر، وہ جو الحق ہے اسی کی ولایت۔ اچھا، یہ ولایت واو کی زبر کے ساتھ ہے، واو کی زیر کے ساتھ نہیں ہے۔ ولایت کہتے ہیں دوستی کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یہ اس سے بنے گا ولایت، دوست ہے۔ یہ ولایت ہے واو کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار۔ آپ سنا والی مکہ، یعنی مکہ کے شہر کا گورنر جس کے پاس حکومت کا اختیار تھا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ یہ متولی ہوتا ہے مسجد کا، جو مسجد کا انتظام، انصرام، اہتمام کرتا ہے، تو وہ متولی ہے مسجد کا۔ تو اسی جو ولی کا لفظ ہے، اس سے جو ولایت بنتا ہے اس کا مطلب اختیار۔ تو اختیار کس کے پاس ہے؟ کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ تم نے یہ کہا ہوتا نا کہ یہ باغ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے دیا ہے نا، تو اب ثابت ہو گیا نا اللہ کا تھا، اور جب اس نے چھینا تو تم روک نہیں سکے، حفاظت نہیں کر سکے، تو جس کا تھا اس نے لے لیا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ بات ایک لہجے میں ان جادوگروں کو سمجھ میں آ گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب انہیں سمجھ آ گئی، فرعون نے کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، بازو کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، کر جو تو سے ہوتا ہے، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، تو کچھ کر بھی سکا تو دنیا ہی کی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے گا نا، ہمیں تمہارے کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو وہ صاحب اختیار ہستی کے ساتھ اب جڑ گئے، اب تم سے ہم ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں۔ تو جس کا تعلق اللہ سے اس طرح والا بن جائے نا، وہ پھر ڈرتا ورتا نہیں ہے۔ یہ تعلق مضبوط کیے بغیر ہم نے دیکھیں بڑے جو ہے نا وہ دعوے کرنے والے کمر پکڑ کے بھاگتے دیکھیں،
ڈرتے ورتا تو نہیں ہوں لیکن ڈرتے ورتے دیکھیں. لیکن وہ جادوگر نہیں ڈرے ورے, فرعون سے بھی نہیں ڈرے ورے. کیوں؟ انہوں نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا تھا نا, لن فسام لہا, جس کو کوئی ٹوٹا نہیں ہے. اور یہ کنڈا نہیں پکڑا جا سکتا جب تک کہ طاغوت کا کفر نہ ہو. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. اور یہاں طاغوت کیا؟ یہ باغ ہی تو طاغوت تھا اس کا, جس پر اس نے انحصار کر لیا تھا, جس پر بھروسہ کر لیا تھا, جس پر توکل کر لیا تھا. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بت صرف وہ اصنام ہی نہیں ہوتے جو انسان ہاتھوں سے بناتا ہے. حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں, تو ان سینوں میں بھی بت پل رہے ہوتے ہیں. یہ کاروبار بت بن جاتے ہیں, یہ روزگار بت بن جاتے ہیں, جن پر انسان کا توکل ہو جائے. یہ حیثیتیں جو اسے حاصل ہو جائیں, جو انفلوئنس اسے مل جائے, جو دنیا کا ایک سٹیٹس مل جائے, اور اس کی وجہ سے باقیوں کو آدمی گھٹیا سمجھنا شروع کر دے. اور ہوتا ہے. میں پروفیشن میں جہاں پہنچ گیا ہوں, اتنی بلندی پہ پہنچ, یہ باقی لوگ کیڑے مکوڑے, انہوں نے تو محنت ہی نہیں کی ہے. دیکھیں نا میرا پولیٹیکل انفلوئنس کتنا ہے, کن کن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. یہ میرا زور بازو ہے نا, یہ میری پلاننگ ہے نا, یہ میری سمجھداری ہے, یہ میری تیز ترازی ہے. تو اب یہاں صرف باغ پر نہ رکھیے, ہم اپنا اپنا بت تلاش کریں نا. میرا بھی کوئی بت ہو سکتا ہے, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے بھی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بت ہو سکتا ہے. ہم کون سا اتنا کوئی توحید کامل پر جو ہے وہ کھڑے ہیں. وہی بت تو پھر ہمارا رب ہے. وہ کاروبار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ پروفیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ جاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کہ جس پر ہم پھولے نہ سماتے ہوں, اور جس پر ہم جو ہے اتراتے ہوں, اور جس کی بنیاد پر ہم دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہوں, اور سمجھتے ہوں کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہوں کہ یہ ہے اللہ کا فضل جو ہمیں حاصل ہو گیا ہے, اور یہ ہم سے چھنے گا نہیں, اور یہ ثبوت ہے کہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ملے گا. تو یہ بت ہے. پھر دنیا میں اللہ توڑ دے, اللہ کی رحمت ہے. یہ بت اللہ دنیا میں توڑ دے, اللہ کی رحمت ہے کہ انسان توبہ کر کے اللہ کے پاس جائے, عمر کے جس حصے میں بھی ٹوٹ جائے. یہ بت قائم رہے, یہ دنیا ملتی رہے, یہ باغ نہ اجڑے جیسا کہ اس کا اجڑا. اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گی بندے کو کبھی بھی. اسی مغالطے میں اللہ کے سامنے جا کے پیش ہوگا کہ اس نے رب تو کسی اور کو بنایا ہوا تھا, یہ برباد ہو گیا, یہ تباہ ہو گیا. جس کا دنیا میں نقصان ہو جائے لیکن سمجھ آ جائے یہ فائدے میں رہ گیا. اس پر اللہ نے مہربانی کی, اس پر اللہ نے عنایت کی, اللہ نے احسان کیا کہ اس کو سمجھا دیا, مرنے سے پہلے سمجھا دیا. جس کو انہی مغالطوں میں مبتلا رکھا اور مزید دیتا رہا, اور دیتا رہا, اور گمراہ کرتا رہا. یعنی کہ یہ استدراج ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے, وہ سمجھیں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم ترقیاں کر رہے ہیں, ہم بھلائیاں پا رہے ہیں. حقیقت میں وہ دوری سے دوری کی طرف جا رہے ہوں گے. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق, یوں ثابت ہو گیا اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے. وخیر ثوابا وخیر عقبا, بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر وہ ہے. آپ نے باغ پر محنت کی, باغ تو اجڑ گیا. آپ نے دن رات ایک کر کے 90% نمبر لے کے کسی جو ہے وہ کسی پروفیشن میں آپ آگے نکل گئے, یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا. اور چھوڑیں یار, اتنی بات سوچیں, بندہ 60 سال سے اوپر جاتا ہے, اس کی یادداشت اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں, عمر رسیدہ کر دیتے ہیں, اس کی خلقت میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں. بجائے آگے بڑھنے کے وہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار اتنی ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو عمر آگے بڑھے گی جوش جوانی گھٹے گا اور ذوف پیری بڑھے گا. تو اس سے سمجھ لینے کی بات ہے کہ اصل باقی کیا رہنا ہے. نہ آپ کی صلاحیت کوئی باقی رہنی ہے, نہ آپ نے جو کمائیاں کی ہیں وہ باقی رہنی ہیں, نہ جو آپ نے محل کھڑے کیے ہیں وہ باقی رہنے ہیں, نہ جو کاروبار بنائے ہیں وہ باقی رہنے. یہ تو باقی نہیں رہنے. یعنی یہ اپنی جگہ پہ باقی رہ بھی جائیں تو آپ نے تو یہاں سے ہجرت کر ہی جانی ہے, چھوڑ ہی جانا ہے. تو پھر باقی بدلہ کون سا پھر باقی رہنے والا؟ جو اللہ کے پاس ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا.
وہ سیف ہے، وہ محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ ایک اور بات ثابت ہوئی، وہ کیا ہے کہ ثواب بھی بدلہ، ثواب بنا بدلہ، یعنی جو بھی ہم کسی بھی شے کا جو پے بیک جو ہم اس پر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں ملتا ہے یہ ثواب ہے۔ ہم نے کاروبار پہ لگایا، کاروبار نے جو ہمیں دیا یہ ثواب ہے۔ تو جو ہم نے اللہ کے لیے محنت کی وہ ہے جو باقی رہ جانے والی ہے، جو ہم نے باقی دنیا کی خاطر محنت کی یہ تو چھن جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ تشریف لے گئے باہر، جب واپس آئے تو پوچھا گھر والوں سے کہ وہ جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے باقی کچھ بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بقی منہا الا قطفھا، بکری میں سے باقی کچھ نہیں بچا، سب بانٹ دی، اللہ کی راہ میں دے دی، ایک اس کی دستی بچ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بقی کلھا الا قطفھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے دستی کے، کیونکہ وہ ہم کھائیں گے خرچ ہو جائے گی، کنزیوم ہو گئی۔ جو اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ گئی، تو ہوا خیر ثوابا، وہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ وخیر عقبا، انجام کے اعتبار سے جو ہمیشگی کا انجام ہے، جو دائمی نعمتیں ہیں اور سہولتیں ہیں، اس کے اعتبار سے بھی وہی سب سے بہتر ہے۔ تو میں واپس جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں لے کے جاتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس میں یہ مضمون آیا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ روشنی دینے والی صورت ہے، یہ دجل سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ وہ جو مختلف دجل ہیں ان میں سے ایک دجل کیا ہے؟ میرا کاروبار میرا دجل ہے، میرا باغ میرا دجل ہے، جن چیزوں پر میرا تکیہ ہے وہ میرا دجل ہے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا دجل ہو سکتا ہے، وہ اسے خود پہچاننا ہے، وہ اسے خود دیکھنا ہے۔ اس دجل سے نکلیں گے تو وہ روشنی ملے گی کہ جس روشنی کو ہم ایمان کہتے ہیں، اس دجل سے نکلیں گے تو وہ حکمت ملے گی، وہ وزڈم ملے گی کہ جس کے نتیجے میں حقائق انسان پر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مادہ پرستانہ دور میں جب گلوبل لیول پر یہی سوچ ہے، اسی مادہ پرستی کی سوچ ہے، اس میں وہ حقائق دیکھنے کے قابل ہو سکیں جو قرآن مجید جس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔